नमस्कार, मैं मंजीत ठाकुर और पेश कर रहा हूं वो शो जिसमें हम हर रोज़ किसी न किसी नामचीन शख्सियत से बात करते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं एक ऐसे गेस्ट जिनका दावा है कि वो मिर्ज़ा गालिब हैं, मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब। पूछते हैं कि आखिर वो कौन हैं, आप हैं कौन? ठीक है साहब, पहले मेरी दूरअंदेशी की दाद दीजिए। और दाद से मुराद वो खुजली वगैरह मत लीजिएगा, दाद से मुराद है तारीफ। तो साहब आप मेरी दूरअंदेशी की तारीफ कीजिए। और वजह ये कि आप जैसों के लिए मैंने आज से 200 साल पहले एक शेर कहा था। बहुत साफ ज़बान में समझ में आएगा, आपको भी देख के लगता है कि आपको समझ में आएगा। और वो ये है साहब के पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। और देखिए साहब, इससे भी अगर बात नहीं बनती, और मुझे खदशा है अगर आपने खुदा न खास्ता कभी मीर तकी मीर को यहाँ बुला लिया और उनसे पूछ लिया आप कौन, यानी वही हरकत की जो उनके साथ लखनऊ में हुई थी, तो साहब वो उठ के चले जाएंगे। तो इसलिए एक और शेर पढ़े देता हूँ, उससे भी आपको मेरा तारुफ हासिल हो जाएगा और मीर तकी मीर का। और वो ये कि रेख्ते कि तुम्ही उस्ताद नहीं हो गालिब, रेख्ते कि तुम्ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। अब मेरे ख्याल से मैंने अपना तारुफ आपको दे दिया, मैंने मीर तकी मीर का तारुफ दे दिया। अब तो कोई शको शुबे की गुंजाइश रह नहीं जाती है। लेकिन ये बातें तो कोई भी विकिपीडिया से या इंटरनेट के जरिए हासिल कर सकता है कि आप वाकई गालिब हैं। विकी भाई, शक्ल सूरत से मैं क्या नज़र आ रहा हूँ? मेरे जैसा कोई दूसरा शख्स दिखा दीजिए, इस किस्म की टोपी वाला, इस किस्म की दाढ़ी वाला, इस किस्म के लिबास वाला, तो मैं मान जाऊंगा कि वो गालिब है। लेकिन शक्ल से तो आप बहुरूपी नजर आते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह मियाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई मैं आपकी नज़र इंतखाब की दाद देता हूँ, माफ़ी भी मांगता हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा ज़हानत भरा सवाल पूछ बैठेंगे मुझसे। माफ़ी इसलिए मांगता हूँ कि मैं आपके चेहरे मोहरे पे चला गया तो मुझे एहसास हुआ कि भाई आप इतने ज़हीन नहीं हैं जितना उम्दा आपने सवाल पूछा। भाई एक बात बताइए कि मुझसे बड़ा बहुरूपिया कौन है? मैं शायर। अब साहब शायर भी मैं एक रूपिया शायर नहीं, मैं बहुरूपिया शायर। वो काहे कि मैं फ़ारसी में भी शायरी करता था और उर्दू में, और आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है रेख्ता में भी, और साहब मैं तो यूँ कहूँगा कि हिंदी में भी। अच्छा साहब, अब शायर आपको तो मालूम होगा, इल्म होगा, माशाल्लाह ज़हीन है कि शायर अपना तखल्लुस रखता है और हर शायर उमूमन एक तखल्लुस रखता है। लेकिन साहब तखल्लुस के मामले में भी मैं बहरूपिया। क्यों? क्योंकि मैं चंद उन शोरा में से हूँ जो दो दो तखल्लुस रखते थे, गालिब और आप मेरे बारे में कुछ पढ़ ओढ़ के नहीं आए हैं। मेरा एक तखल्लुस गालिब था और असद गम हस्ती का असद किससे हो जुज़ मर्ग इलाज। देखिए आप मुझसे आप सवाल न करें, क्योंकि रात के 9 बजे जो सवाल मैं पूछता हूँ वही सवाल पूरा देश पूछता है। आपने ये बहुरूपिये का और देश और मौजूदा हुकूमत से सवाल किया नहीं जा सकता गालिबन, आप ये कहना चाहते हैं। लेकिन आप गालिब ही क्यों बने? आप गांधी का रूप धारण कर सकते थे, आप आइंस्टीन बन सकते थे, आप नेल्सन मंडेला बन सकते थे। अच्छा, आइंस्टीन साहब, उनके साथ दिक्कत ये थी कि साहब मुझे ये दाढ़ी जो है मेरी वो कटवानी पड़ती, क्योंकि वो दाढ़ी नहीं रखते थे।
میری مونچھیں آئنسٹین صاحب سے ملتی ہیں، اور صرف مونچھیں نہیں، صرف جسم کے باہر کی چیزوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. میرا جسم کے اندر ایک چیز ہوتی ہے دماغ. میرا اور آئنسٹین صاحب کا کیا آئنسٹین صاحب کا دماغ بھی کم و بیش ایک جیسا ہے. لیکن صاحب وہ داڑھی کٹوانا مجھے گوارا نہیں ہوا، تو صاحب آئنسٹائن اب ایک اور صاحب کا نام لیا تھا. میں نے نیلسن منڈیلا کا نام لیا تھا. ہاں بھائی دیکھیے میں ان سے بہت زیادہ واقف نہیں ہے، لیکن نام میں ان کے کیونکہ من لگا ہے تو اس کا مطلب اچھے آدمی ہوں گے. جو لوگ بھی من سے متعلق باتیں کرتے ہیں وہ مناسب لوگ ہوتے ہیں. تو صاحب غالباً نیلسن منڈیلا میں اس لیے نہیں بن سکا کیونکہ میں ان کی زبان وغیرہ سے واقف نہیں تھا. تو صاحب اور دیکھیے اب میں وہ لفظ تو استعمال نہیں کروں گا کہ وہ سوال فضول ہے یا یہ سوال واہیات ہے، لیکن میں غالب ہوں، اس لیے میں غالب ہوں. مجھے کسی کی شکل اگر آپ غالب ہیں جی تو ابھی ہم ایک آپ کو ان کی غزل کا کچھ حصہ سنوا رہے ہیں. دیکھیے غزل میں حصے نہیں ہوتے جی، غزل میں اشعار ہوتے ہیں، تو وہی اشعار نظم میں حصے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب، تو یہ حصہ کیا کوئی جائیداد ہے؟ یہ غزل ہے صاحب، غزل کا حصہ سناتے ہیں صاحب. سنائیے صاحب، وہ حصہ سنائیے صاحب. ان سو کالڈ غالب صاحب کو یہ نہ تھی ہماری قسمت، یہ سنوایا جائے تاکہ نہیں کیا کہا آپ نے؟ یہ نہ تھی ہماری قسمت. ہاں قسمت، واہ 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 صاحب شین قاف تو درست ہے ماشاء اللہ. ہاں یہ نہ تھی ہماری قسمت. اس کے آگے کا حصہ نہیں آپ پورا پہلے کریں. اس کے آگے کا حصہ پہلے وہ مصرع آپ پورا کیجیے. میں ایک اینکر ہوں اور میں اچھا، شعر و شاعری سے میرا واسطہ کم ہے. اینکر ہیں آپ؟ تندولکر صاحب کے بھائی وغیرہ تو نہیں ہیں؟ آپ دیکھیے مجھے اریٹیٹ کر رہے ہیں. اصل میں ہمارے درشکوں کو پولیٹیکل بحث میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے. اب یہ ہاں ہمارے ایک دوست نے گایا ہے، آپ سنیں اور اس کو پورا کریں. ایک دوست نے گائے ہیں. یہ صاحب یہ جانور کہاں سے آ گیا میری غزل میں؟ ایک دوست نے گایا ہے. بھائی زبان و بیان درست رکھیے. جی، زبان و بیان. مجھے صاحبزادے آپ مجھ سے بہت چھوٹے ہیں، اس لیے حق لے رہا ہوں آپ کو ڈانٹنے کا، گو کہ میں جانتا ہوں کہ آپ صحافی ہیں صاحب. آپ سے تو مجھے بہت ادب اور تمیز سے پیش آنا چاہیے، لیکن صاحب آپ عمر میں بہت کم ہیں، تو اگر میں زبان و بیان کی جو آپ مسلسل غلطیاں کر رہے ہیں وہ اگر میں درست کرتا چلوں تو بڑی مہربانی ہوگی. ویسے تو آج کل صحافیوں سے ہر کوئی بہت عزت سے پیش نہیں آ رہا ہے، لیکن آپ یہ سنیں اور بتائیں کہ اس کا آگے کا جو حصہ صاحب آپ میری غزل کا آج بٹوارا کر دیں گے. حصہ سنائیے صاحب. یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار. جی اسے پورا کریں. یہ نہ تھی ہماری قسمت. اب آپ بھی تو پورا کر سکتے تھے. اور دیکھیے خدا نخواستہ یہ نہ کہہ دیجئے گا یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وہ سالہ یار ہوتا. شعر یوں ہے، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا. اور کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، وہ خلش کہاں سے ہوتی
جو جگر کے پار ہوتا وہ خلش کہاں سے ہوتی، جو جگر کے پار ہوتا. اور دیکھیے صاحب یہ اس کی وجہ سے یہ ثابت ہوگا کہ میں غالب ہوں. فی البدیہہ شعر کہہ لیتا تھا میں. فی البدیہہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھے بٹھائے شعر کہہ لے جانا. تو اسی غزل میں ایک حصہ ہے. کیا ہے؟ حصہ. یہ جو جائیداد جو آپ نے ہم میری آدھی لے لی، اس میں ایک حصہ ہے. کہوں کس سے میں کہ کیا ہے، کہوں کس سے میں کہ کیا ہے، شب غم بری بلا ہے. مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. اب دیکھیے صاحب، یہ اگر ایک بار ہوتا، خدا نہ خواستہ اسے انگلش والا بار نہ سمجھ لیجئے گا. اچھا دوسری چیز میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. دیکھیے صاحب، میں نے ایک شعر کہا ابھی یاد آیا. کہوں کس سے میں کہ کیا ہے، کہوں کس سے میں کہ کیا ہے، پیٹرول پمپ بری جگہ ہے. مجھے کیا برا تھا بھرنا اگر ایک بار ہوتا. مجھے کیا برا تھا بھرنا اگر ایک بار ہوتا. اور یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب. یہ بھئی آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے میں دقت یہ ہے کہ آپ شعر پورا نہیں کرتے. جب میں اپنے دوست احباب اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھتا تھا تو کبھی شعر مکمل پڑھتے ہی نہیں تھا، اس کے حصے لگا دیتا تھا. تو 2/3 حصہ میں پڑھتا تھا اور 1/3 حصہ میرے شاگرد پڑھتے تھے. تو صاحب سنیے یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب. تجھے ہم ولی سمجھتے جو نبات خوار ہوتا، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نبات خوار ہوتا. بڑی طویل غزل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مگر آپ کو میں نے سنایا تو آپ وہ جو ایک شعر کا 1/3 حصہ ہوتا ہے وہ حصہ آپ پورا نہیں کریں گے. آپ نے پیٹرول پمپ کا ذکر کیا. آپ کے زمانے میں ہوتا تھا اگر آپ اصلی غالب؟ ارے صاحب، تیل کے زمانے میں نہیں تھا. اگر تیل نہ ہوتا تو چراغ کیسے جلتا، اگر تیل نہ ہوتا تو غالب کا چراغ کیسے جلتا. تو صاحب دیکھیے، چیزیں جو ہیں وہ برسہ برس سے ہوتی ہیں، ان کا نام بدلتا چلا جاتا ہے. اس شو میں ابھی ہمیں دیجیے وداع منجیت ٹھاکر کو. اگلی بار پھر سے مرزا غالب کے ساتھ حاضر ہوں. نمسکار.